یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں حضرت جی، ہائے ہائے جماعت علی ہیں، علی دی جماعت، ہائے ہائے ہیں۔ تو دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ بھائی یہ کس آیت میں لکھا ہے اس طرح کرو، لیکن حضرت یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، پھر میں نے ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، نہیں ہے، فرماتے کسی گندی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، نہیں بھائی یہ ان آنکھوں سے محبوب کو دیکھا ہے، اب ان آنکھوں کی بھی اتنی حیا کرنی ہے۔ آپ فرماتے ساری اللہ اپنی شرمگاہ کو بندہ دیکھ بھی لے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے نا، یہ محبتیں ہیں حضرت جی، یہ دیوانگی ہے، یہ عشق ہے حضرت جی، یہ عشق، اور یہ حضرت جی عشق خود بخود ہی کرواتا ہے بندے سے، یہ خود ہی عشق بندے کو یہ ادائیں سکھا دیتا ہے حضرت جی، اس کے لیے کسی کالج میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، یہ عشق بندے کو خود ہی سکھاتا ہے، یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں بندے کو، یہ خود ہی معاملات آ جاتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے جو ہے نا وہ ایک دن آرڈر فرما دیا، لے بھائی آج کورے پانڈے لے آؤ تے نالے گوشت تیار کرواؤ تے مرچاں نہیں پانیاں، نمک نہیں پانا، صرف انہوں نرم کرنا ہے، کھانے کے قابل ذرا ہو جائے، نرم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب پوچھا گیا تو جواب یہ آیا کہ بھائی آج دوپہر کو ہم نے مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت کرنی ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، تیاریاں ہو گئی، دوپہر ہو گئی، ظہر ہو گئی، آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک میں ذرا ظہر جلدی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں ظہر ہو گئی، کافی وقت بھی گزر گیا تو بندہ نہیں آیا کوئی، تو کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی حضرت تو فرما رہے تھے کہ آج دوپہر کو مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو ابھی تک تو ایک درویش بھی نہیں آیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے سارے اکٹھے ہو کے نا حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ فرما رہے تھے کہ آج دوپہر کو مدینہ پاک کے درویشوں کی دعوت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں ہے، تو حضرت درویش تو آیا کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ آئیں گے نہیں، ہمیں خود ہی جانا پڑے گا، ہیں جی۔ تو عرض کی کہ حضور یہ کہڑے درویش ہیں جڑے آ نہیں سکتے، سانو خود ہی جانا پینا ہے، تو آپ نے رو کے فرمایا میں نے آج مدینہ پاک کے کتوں کی ضیافت کی ہے، میں گوشت ڈالو اور جہاں جہاں کو مدینہ پاک کا کتا ملتا ہے گوشت اسے پیش کرو جا کے، یہ محبتیں ہیں حضرت جی، یہ محبتیں ہیں۔ ہاں، اور میں نے ایک دفعہ یہ بات کی ایک یونیورسٹی میں، تو بعد میں پروفیسر صاحب نہیں حضرت وہ دیکھو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں جی کی ہوا ہے، نہیں یہ دیکھو نا ایویں بے تکیاں جی مدینہ پاک کے کتے آنا کی معاملہ ہو گیا، میں یار تجھے شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے، تو کائے کا پروفیسر ہے، جب باہر جا کے پھلڑیاں لا کے تے پروفیسری دی سند پاڑ کے نا تے کسی ٹین ڈبے اگر دے آیا جا کے، تو کائے کا پروفیسر ہے، پڑھا تو نے قرآن شریف؟ نہیں جی میں کنی باری پڑھے، میں پتہ نہیں تو کتنے بہ کے پڑھے، میں جیسا صحابہ کاف کا کتا بھی نہ ہو صرف ساتھ چل پڑے ہیں تو اس کا بھی قرآن میں نام ہو، تو جو ہوئی شہر محبوب کا کتا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ ہے بات کرو کرنے والی ہے، کو بات کرو یار کرنے والی، خدا کا خوف کھاؤ یار، ہیں وہ اللہ کو صحابہ کاف نے اس کتے کو پالا تو نہیں تھا، وہ تو ساتھ چل پڑا، حضرت قرآن میں بھی نام آ گیا، جنت میں بھی حضرت وہ جائے گا، تو حضرت جو ہوئی مدینہ پاک کا کتا تو اس کی کیا شان ہوگی حضرت، ہیں پتہ نہیں وہ کیا گیا ہے، یہ ہم کس راستے پہ نکل پڑے ہیں حضرت، کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں یہ کیا کیسی باتیں ہو رہی ہیں بھائی، دیکھ قرآن پڑھو بھائی، کیا باتیں ہیں یہ، کیسی باتیں ہیں یہ، کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ دیکھو نا صحابہ کاف نے اس کو پالا نہیں، کوئی بات نہیں، بس آج چل پڑا، ٹھیک ہے جی، وہ اندر جا کے سو گئے، وہ غار کے باہر بیٹھ گئے، بس اتنی سی بات ہوئی ہے، لیکن کیا ہے قرآن کریم سورہ کہف 15واں پارہ اس کا نام آ رہا ہے باقاعدہ، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کتے کو انسانی وجود عطا فرمائے گا، جنت میں جائے گا، تو بھائی اگر صحابہ کاف کے کتے کی اتنی شان ہے تو پھر وہ کتے جو شہر محبوب میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ میں نے کہا نا یہ شک کی باتیں ہیں، یہ اللہ کرے اللہ ہمیں قرآن میں سے یہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے پڑھتے ہوئے ہمیں،
یہ تو پھر مدینہ پاک کا کتا تھا نا. پیر میر علی شاہ صاحب سیال شریف مرید ہوئے جب, ٹھیک ہے, تو وہ عرس چل رہا تھا حضرت جی, امتحان آ گیا نا مرید کا حضرت جی. تو ظاہر ہے حضرت جی اب سیال شریف کا لنگر کھانا تھا, کسی چھوٹی سی پرات میں تو آٹا گوندا نہیں گیا ہوگا, کیونکہ اس گناہ گار نے تو جو آستانوں اور پیر خانوں کی جو وہ پراتیں ہیں جس میں وہ آٹا گوندا جاتا ہے, ان کی زیارتیں اتنی بڑی پراتیں ہوتی ہیں حضرت, کہیں کہیں بندے وہ مل کے آٹا گوندتے ہیں حضرت جی, ٹھیک ہے جی. وہ لانگری نے نا آٹا گوندا, تو وہ بیچارہ رکھ کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ کتا بھاگتا ہوا آیا اور وہ سائڈ سے گزرنے کے بجائے نا وہ آٹے پہ سے گزر گیا حضرت جی. اب لانگری بھی حضرت جی خانقاہ کا لانگری تھا, پاک آدمی تھا, ڈر گیا یار, صوفیاں نے, درویشاں نے, عاشقاں نے ایسا آٹے دیاں روٹیاں کھانیاں نے تو کتے پھڑے ہی نہ جاواں ہے, کی کراں میں. خیر آیا اور آ کے حضرت کی بارگاہ میں عرض کردہ حضور ایک مسئلہ ہے. فرمایا پوچھ. عرض کی تھی حضور آٹا گون کے فارغ ہی ہویا, پرات رکھی, کتا نسدا ہے تے سیڈو لنگن دے بجائے پرات اتوں ہی لنگ گیا, آٹے چ پیر پا گیا. ہن ظاہر ہے دوپہری روٹی پکنی ہے, فقیراں نے درویشاں نے کھانی. ہن آپ حکم فرماؤ کہ کی کراں آٹے دا, روٹی پکاواں یا آٹا سٹ دیاں. ہن امتحان آ گیا, پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, مرید دا امتحان آ گیا ہے جی. حضرت نے فرمایا بھائی اس مسئلے کا جواب میر علی شاہ دیں گے ہے جی. حضرت وہ لانگری کی جانب متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی اے دس کتا وارا ہے یا میرے پیر خانے نہ کو تعلق ہے جی. اس نے کی حضور ایسے درد ٹکڑے کھا کے پلے آئے جی, وارا کتا نہیں کوئی, ایسے درد ٹکڑے کھادے نے نہیں. آپ نے فرمایا بھائی جتھے جتھے وہ پیر دے نشان لگے دے ہیں جی, وہ تو آٹا پٹ وہ روٹیاں دے مینو بنا کے دے, میں کھاواں گا, باقی لوگوں نے کھوا دے. یہ عاشقی ہے بابا جی, یہ کیا جانے حضرت جی, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا جانے حضرت, کیا کسی کو پتہ شان محبوب ہے کیا حضرت ہے, یہ شان محبوب ہے. ہم نے تو مدینے کو صرف شہر جاننا ہے نا, لیکن ذرا اس کو یہ تو دیکھو اس کو نسبت کن سے ہے حضرت ہیں, پھر تمہیں پتہ چلے کہ مدینہ پاک کی شان کیا ہے. بس حضرت دکھ آتا ہے, ہم تو طفل مکتب ہیں بھائی, ہمیں تو کخ بھی نہیں آتا. میں تو گفتگو میں بھی اتنی غلطیاں کر جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی جو اتنے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے دعوے رکھتے ہیں, کیوں وہ یہ باتیں کرتے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں یہ پڑھا حضرت جی ہیں جی. دعا بس کرو کہ اللہ میں محبت والا کر دے, اللہ میں محبت والا کر دے. حضرت جب حکیم صاحب فرماندے ہوندے سن قصور سارا اینک دا ہے, جدوں کسی بندے نے اینک کی کالی لا کے ویکھنی تو نیرا ہی لبنا سارا ہے, تم ہی تو چٹی اینک لا کے ویکھنا, تینوں پھر دن لبے گا ہے بھائی, پھر تجھے بھی دن ہے. یہ تعصب کی اینک اتار نہ تو بھی, اور لگا محبت کی اینک ہے, تو پھر تو ہی ویکھ, پھر تینوں ویکھ کی رنگ لبدے نے ہے, پھر تینوں کی ہم نے تو اینک کی تعصب کی لگا رکھی ہے حضرت. ہم نے تو ہاں حضرت جی قرآن پاک پڑھو, تمہیں پتہ چلے ہے کیا ہے, یہ ہے کیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ قرآن پاک پڑھو, خود پڑھو قرآن پاک. اس طرح میں کہتا ہوں روز 3-4 آیتیں پڑھو قرآن پاک, تمہیں پتہ چل جائے. دیکھو نا اصحاب کہف کا کتا جنت میں, ٹھیک ہے جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی جنت میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں, ٹھیک ہے جی. حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں ہیں جی, ٹھیک ہے جی. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں ہیں جی. یہ دیکھو نا, جس کو کسی اللہ کے مقرر سے نسبت ہوئی, جانور ہونے کے باوجود بھی جنتوں میں جا رہے ہیں جی. یہ اللہ بڑے کریم ہے, اور اللہ کو بڑی, اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا, میاں محمد بخش صاحب نے بات ہی ختم کر دی. آپ نے فرمایا قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نہ صحابی. ہمیں کیا پتا حضرت, ایتھے نک جنوں پونجنا نہیں آندا بھی بہ کے حضور تے بحث کردا ہوندا ہے جی. جا کے پوچھی ویکھ اپنی کتے, جس کو الف کی کوکو نہیں آتی وہ بھی حضور نبی علیہ السلام پہ بحث کرتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے باتیں ختم کر دی ہیں. آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نہ صحابی. داڑھی پہ بات ہو ایویں ہر بندہ مفتی بن جائے گا. انہیں اردو تو اس طرح ہی کوئی نہیں سی ہے جی, اردو تو ہے ہی نہیں سی کوئی بھی ہے. تجھے بتاؤں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نے نا وضو فرما لیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے, تو وضو فرما کے نا
ہاں ہم داڑھی پہ باتیں کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے وضو فرما کے نا آپ نے پانی اوپر پھینکا اور مسکرائے. اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے جناب ہے دو نوراں والی سرکار نے کی کیتا ہے پانی اوپر پھینکا اور پھر مسکرائے, یہ کیا ہے بھلا؟ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سب نے عرض کی حضور ہے اے کی کیتا جے پانی اتنے سٹ کے ہسے کیوں؟ فرمایا ایک باری اپنے محبوب نو بھی انج کر دیں کیا ہی تاں کیتا ہے. ہائے ہائے تو داڑھی پہ باتیں کرتا ہے. صرف انہوں نے ایک دفعہ محبوب کو دیکھ لیا اس طرح کرتے ہوئے تو وہ بھی کیا کرتے تھے. تو داڑھی کو باتیں کرتا ہے, کہاں سے آ گئی؟ تب اس طرح نہیں ہوتا تھا, تب کینچی نہیں ہوتی تھی, تب یہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے میاں صاحب نے بات ہی ختم کر دیا. جا منوسا تینوں کی قدر حضور دی تو ایک بڈھی دا عاشق ہو گیا ہے, جا راضی کر ہوں جا کے. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی, جا خوش کر ہوں. تینوں کی پتا, بات ہی مکا دی. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نہ صحابی. ہاں بھائی قدر کر دی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر حضرت نے لی ہے, راستے میں ایک درخت آیا, جان بوجھ کے اپنی چادر جھاڑیوں پہ ڈال دی جی. پھر اونٹ کھڑا کر کے نا تو وہ چادر اتارنے لگ پڑے. کسی نے پوچھا حضور ہے کہ کیتا ہے؟ فرمان لگے کہ دفعہ میں لنگن ڈے ہیں جھاڑیاں نے حضور دی چادر چوم لی, چلو میری نہیں چومی میں آپ ہی سٹ چڑی اتنے. تو باتیں کرتا یار ہے, اس لیے بات ہی ختم کر دی. فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے ہے, قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا صحابی. وما علینا الا البلاغ.